ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے افتخار احمد بھائی معلوم کرتے ہیں کہ محمد نام رکھنے کے فضائل کیا کیا ہیں، اور کیا نام صرف لڑکوں کا محمد ہی رکھنا چاہیے یا آگے پیچھے کچھ بھی رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، محمد نام رکھنے کے تعلق سے تو فضائل بے شمار ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ حدیث پاک کے اندر محمد نام رکھنے کی حضور علیہ السلام نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے میں چند حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محمد نام رکھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو آپ کو نام کی جو ہے وہ برکت معلوم چل جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی محمد نام رکھنے کے تعلق سے کافی حدیثیں ہیں، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ صرف نام محمد رکھا جائے، بلکہ احمد اور محمد دونوں کے تعلق سے حدیثیں ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایک سے زیادہ بھی لڑکے ہوں تو ایسی صورت میں بھی نام جو ہے محمد یا احمد رکھا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ یعنی یہ کہ کسی نے حضور علیہ السلام کی محمد میں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد یا احمد رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ان کو بخش دے گا، یعنی باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر ایک روایت اور ہے کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہے وہ جنت میں چلے جاؤ، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس میں کسی کا نام محمد یا احمد ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ جس مشورے میں اس نام کا آدمی شریک ہو، یعنی محمد یا احمد نام کا آدمی شریک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر تمہارے گھر میں 2 یا 3 محمد ہو، یعنی یہ کہ اگر 2 بیٹے ہوں تو ان کا نام بھی، اور 3 بیٹے ہوں تو ان کا نام بھی محمد ہونا چاہیے۔ اور بہت ساری حدیثوں کے اندر انبیاء اور نیک اور صالحین کے نام پر نام رکھنے کی فضیلتیں کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ کنیت کا رکھنا بھی یہ سنت ہے، مگر اس پہ کلام انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شخص کے روز قیامت 2 شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ، تو وہ عرض کریں گے یا الہی ہم کس عمل کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نام والوں کو کہ جو حضور علیہ السلام کی محبت میں نام رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح بہت ساری کثرت سے حدیث پاک ہیں۔ ایک حدیث پاک اور ہے کہ جس دسترخوان پر لوگ کھانا بیٹھ کر کھائیں اور اس میں سے کوئی محمد یا احمد ہو نام کا ہو، وہ لوگ ہر روز 2 مرتبہ مقدس کیے جاتے ہیں۔ جس کے 3 بیٹے ہوں ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھے وہ جاہل ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹے ہوں اور وہ یعنی زیادہ بیٹے ہوں اور اس میں سے کسی کا نام بھی وہ محمد یا احمد میری محبت میں نہ رکھے تو وہ شخص جاہل ہے۔ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، یعنی مجلس میں اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ، اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو۔ برائی کی طرف نسبت یعنی یہ کہ گالی گلوچ اس کے ساتھ نہ کرو، خاص طور سے نام لے کر، اور اس کی برائی کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو نہ اسے محروم رکھو۔ محروم رکھو مطلب یہ کہ اس کی حاجت سے۔ سیدنا امام مالک فرماتے ہیں جس گھر والوں میں سے کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اور بھی حدیث پاک ہیں محمد نام کے تعلق سے، لیکن یہ کہ جتنی پڑھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کے لیے نفع بخش ہوئی ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر 2 سے زیادہ بیٹے ہوں تو سب کے نام محمد رکھیں، تو پھر آئیڈینٹی کارڈ کے اندر وغیرہ یہ سب ڈاکومنٹس کے اندر کیا تبدیلی ہوگی؟ تو اس کے لیے جو قاعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی خبر ملے آپ کو کہ بیٹا ہوا ہے تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اس کا پہلا نام احمد یا محمد رکھ دینا چاہیے۔ مثلا یہ کہ بیٹا ہو تو یہ اناؤنس کر دے کہ اس کا پہلا نام محمد ہے،
ٹھیک ہے، محمد نام ہو گیا، یہ حدیث پاک پہ جو پڑھی ہیں ان سب پہ عمل ہو جائے گا۔ اب اس کو پکارنے کے لیے اس کے پہچان پتر میں، جنم پتری میں، آدھار کارڈ میں، سب چیزوں میں جو نام چلے گا وہ ایک اس کا دوسرا نام رکھ دے اور اسی نام سے وہ دنیا میں مشہور ہو تو بھی یہ بات چل جائے گی، اور اس طرح نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے تمام اولاد کے۔ مثلا یہ کہ پہلا بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر محمد اعلان کر دے پیدا ہوتے ہی کہ اس کا نام محمد میں نے حضور علیہ السلام کے عہد میں رکھ دیا، یہ اناؤنس کر دے محمد۔ پھر پکارنے کے لیے مثلا یہ کہ رضا نام رکھ دے پکارنے کے لیے، پھر اس کے سارے اسکول ہو یا پھر جنم پتری ہو یا جو بھی چیز بنوا اس کے اندر سب میں رضا نام چلا تو رضا ہی نام چلے گا، لیکن اصل جو پہلے وقت میں رکھ دیا گیا وہ بھی نام محمد ہو جائے گا۔ اسی طرح جب دوسرا بیٹا پیدا ہو تو پھر اس کا نام وہی کہ پہلے اعلان کر دے کہ میں نے اس کا نام احمد رکھا حضور علیہ السلام کی محبت میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں بخشے جائیں گے۔ جب اس کا نام احمد ہو جائے گا پھر پکارنے کے لیے اس کا نام کچھ بھی رکھ دے، مثلا یہ کہ مصطفیٰ رضا رکھ دے یا پھر کوئی بھی بزرگوں کے نام پہ نام رکھ دے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ناموں پہ نام رکھنا چاہے وہ رکھ دے، پھر وہی نام اس کے آگے دستاویز کے اندر اور برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر جتنے بھی ڈاکومنٹس ہو سب میں دوسرا نام چلائے جو نک نیم اس کا رکھے۔ یہ پکارنے کے لیے پہلا نام رکھا جائے گا احمد یا محمد، تو اس طرح تمام جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں ان سب کے لیے یہ نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا نقصان ہے گا اگر تمہارے گھر میں 2 محمد ہوں یا 3 محمد ہوں، یعنی یہ کہ اگر 2-3 بھی ہوں تو ان کا نام بھی محمد رکھتے اور باقی پکارنے کے لیے سب کے نام الگ الگ کر دے، جیسا کہ آج کل نام مشہور بھی ہیں تو وہی نام سب کے پکارنے کے لیے الگ الگ رکھے جا سکتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ جس کے 2 یا 3 بیٹے اور اس میں سے ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ شخص جاہل ہے۔ تو اکثر ہوتا ہی ہے کہ پیدا ہوتے اس کا جو پہلا نام ہوتا ہے پھر وہ لوگ آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ میں وہی آگے تک چلاتے ہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس کو پہلا نہ بنائے، پہلا اپنی زبان سے احمد یا محمد ہی رکھنا چاہیے، تو اس طرح فرق معلوم آپ کو چل جائے گا۔ اور یہ کہ فضائل بھی میں نے بتا دیے، اور یہ کہ خالی محمد رکھنا ہے یا احمد آپ کا یہ سوال تھا، تو وہ جو فرسٹ ٹائم پیدا ہوتے ہی رکھیں گے وہ خالی محمد رکھیں، پھر بعد میں اس کے ساتھ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے محمد ساحل یا آپ نے کچھ بھی محمد رضا نام آگے چلانے کے لیے رکھ دیا وہ سب صحیح ہے، لیکن فرسٹ نام میں محمد یا احمد رکھیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اپنا نام آگے چلانے کے لیے بھی احمد کرنا چاہتا ہے، مثلا یہ کہ بہت سے نام احمد ہوتے بھی ہیں تو ان کو پھر 2 نام کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو اعلان اسی وقت کر دیں بیٹے پیدا ہوتے ہی کہ میں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں کا نام احمد رکھا، تو پھر وہی ہے کہ اس کو محروم نہ کرے، مارے نہ، احمد نام کے ساتھ اس کو گالی وغیرہ بھی نہ دے، اس کا ادب بھی ملحوظ رکھے گی، نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، تو اس چیز کا خاص احتیاط رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو احمد اور محمد نام کی برکتیں بھی ملیں گی، اور جو فضائل بخشش کے احادیث پاک کے اندر وارد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں اس سے مستفیض ہوں گے۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار